السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت 197 سے 210 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب۔ حج کے مہینے معلوم ہے، تو ان میں جس نے حج فرض کر دیا تو وہ حج کے دوران نہ شہوانی فعل کرے، نہ گناہ کرے اور نہ لڑائی کرے، اور جو نیکی تم کرو گے اللہ اسے جانتا ہے۔ اور زاد راہ لے کر نکلو تو بے شک بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، اور اے عقل والوں مجھ سے ڈرو۔ حج کے 4 مہینے ویسے تو ہیں، لیکن یہ کہ حج کی تاریخوں کا ذکر قرآن میں تو نہیں ہے، لیکن حدیث سے بالکل صاف حدیثیں ہیں، اور 8 سے لے کے اور 13 ذوالحجہ تک کا حج ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے من، یہ حرف شرط ہے کہ جس نے ایک دفعہ ارادہ کر لیا حج کا، یعنی کہ نیت کر لی، تو اس کے بعد جو ہے اس کو حج کے دوران جو ہے نہ تو کوئی شہوانی فعل کرنا ہے، نہ کوئی گناہ کرنا ہے، اور نہ لڑائی کرنی ہے۔ اور جو نیکی تم کرو گے، جو تم کرو گے خیر، وہ اللہ کو معلوم ہے۔ توجہ، یہ باب 5 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بہترین جو راہ زاد راہ ہے وہ تقویٰ ہے، اور واتقونی یہاں یا جو ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے، اور اے عقل والوں، الباب جو ہے عقل والوں کو کہتے ہیں، یا کسی کو بلانے کے لیے کہتے ہیں اے عقل والوں تم مجھ سے ڈرو۔ متزودو، یہ فعل امر ہے باب 5 کا۔ اس میں جو ہے باب 5 میں جو ہے آپ کوئی اپنے آپ کو بنایا یا اس نے ایک عمل سے گزر کر کچھ بنایا، تو اللہ تعالیٰ یہاں حکم دے رہا ہے کہ تم اپنے ساتھ زاد راہ لے کے نکلو، اور بہترین زاد راہ جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ واتقونی، یا جو ہے اس میں سے حذف کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں حکم دے رہا ہے کہ تم مجھ سے ڈرو۔ اولو الالباب کہتے ہیں جو عقل مند لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں۔ آیت 198۔ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين۔ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، پھر جب تم عرفات سے چلو تو معشر الحرام یعنی مزدلفہ کے پاس اللہ کو یاد کرو، اور اس کو یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، حالانکہ اس سے پہلے یقیناً تم گمراہوں میں سے تھے۔ اگر کوئی حج کے دوران کچھ کمانے کی کوشش کرے، کچھ پیسے کمانے کی کوشش کرے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس پہ کوئی گناہ نہیں کہ وہ اگر فضل تلاش کرے۔ جب تم عرفات سے لوٹو تو معشر اللہ مزدلفہ میں کھلے آسمان کے نیچے پوری رات گزارنی ہوتی ہے، اور یاد کرو اللہ کو جیسے کہ تمہیں ہدایت دی ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے یقیناً یہاں پر جو لا جو استعمال ہوا ہے یہ توکید کے لیے، تم گمراہوں میں سے ضالین، جیسے وہ ضالین ہم پڑھتے ہیں۔ آمین۔
اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے کہ تم تلاش کرو، اگر تم کوئی اللہ کا فضل یعنی کہ کوئی پیسے کمانے سکتے ہو تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ باب 8 جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے جب اپنا کام، باب 8 استعمال ہوتا ہے جب کوئی اپنا کام کوشش کے ساتھ کرتا ہے، اس کی وجہ سے باب 8 استعمال ہوتا ہے۔ زیادہ راہ اگر تلاش کرو گے تو ظاہر سی بات ہے محنت کرنی پڑے گی۔ افت تم، یہ باب 4 ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو کہہ رہا ہے جب تم چلو عرفات سے تو مزدلفہ میں رات گزارنی ہے اور اس رات میں اللہ کو یاد کرنا ہے جیسا کہ اس نے یاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ پس کرو، اللہ تعالیٰ جو ہے فعل امر ہے، کہہ رہا ہے تم ذکر کرو اور یاد کرو جیسے تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ آیت 199 ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم۔ پھر تم واپس ہو جہاں سے لوگ واپس ہوں اور اللہ سے مغفرت چاہو، یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ پھر مزدلفہ سے واپس میں نہ آنا ہے اور اللہ سے مغفرت چاہو۔ استغفروا یہ باب 10 ہے جس میں کہ کسی چیز کے لیے آپ التجا کرتے ہیں یا درخواست کرتے ہیں، اور انا جو ہے حرف توکید ہے، بے شک اللہ جو ہے بڑا بخشنے والا بڑا رحیم ہے۔ یہ رحیم یہ دونوں مبالغہ کے صیغے ہیں۔ افیدو افادہ یہ دونوں باب 4 ہیں۔ افیدو جو ہے وہ جمع فعل امر ہے جس میں حکم ہے کہ تم واپس ہو جہاں سے دوسرے لوگ واپس ہوں۔ باب 4 جو ہے وہ آپ کے اپنے عمل کو جو آپ کرتے ہیں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مستغفروا یہ جو ہے فعل امر ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مغفرت چاہو تم، اور باب 10 جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، یہ باب عموماً کسی چیز کے طلب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور آپ یہاں اللہ تعالیٰ سے جو ہے مغفرت، اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ آپ اس جو ہے مجھ سے مغفرت طلب کریں۔ غفور الرحیم دونوں جو ہیں اس میں مبالغہ ہیں، اور جو غفور ہے وہ فعولن کے وزن پہ ہے، اور جو رحیم ہے وہ فعیلن کے وزن پہ ہے۔ جو اس میں مبالغہ ہوتے ہیں ان میں عمل یا صفت کی شدت یا بار بار عمل کو ظاہر کرنے کے لیے وہ استعمال ہوتے ہیں۔ آیت 200 فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ پھر جب تم اپنے حج کے مناسک پورے کر لو تو اللہ کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے یا اس سے بھی زیادہ، اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے، اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اذا جو ہے حرف شرط ہے، اور جب تم اپنے سارے حج کے مناسک پورے کر لو تو بھی تم اللہ کو یاد کرو جس طرح سے تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے۔ پہلے زمانے میں لوگ کہتے ہیں کہ ذکر ہے کچھ جیسے کہ جو بدھ بھی تھے خانہ کعبہ میں ان کے باپ داداؤں کے ہوتے تھے اور وہ ان کو یاد کرتے تھے۔ شدت سے ہے تو تم جو ہے اس سے بھی زیادہ شدت سے ذکر کرو جس طرح کہ تم اپنے آباء و اجداد کو باپ دادا کو یاد کرتے تھے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں یقولو ربنا اے میرے رب ہمیں عطا کر دنیا میں، اور جو لوگ یہ دعا کرتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ آیت 201 وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اور کوئی ان میں سے ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. یہ دعا تو سب کو یاد ہے اور ہم بہت مانگتے ہیں، اور اس آیت میں میں خاص طور پہ ذکر کروں گا اور تھوڑا سا اس کو دیکھیں گے بھی. وقنا، قاف جو ہے یہ فعل امر ہے زیر کے ساتھ، اور اس کا مطلب ہے بچا. اے اللہ تو عذاب سے، آگ کے نار، آگ کے عذاب سے نہ ہمیں کے لیے استعمال ہوا ہے، ہمیں بچا. اس کا بنانے کا طریقہ دیکھتے ہیں. وقنا، یہاں جو قاف ہے یہ جو ہے یہ فعل امر ہے، اور نہ جو ہے یہ ضمیر ہے جو ہمارے لیے استعمال ہوتی ہے، اور واو جو ہے حرف عطف ہے اور اس کے مطلب ہوتا ہے. یہ اس فعل میں جو ہے وہ پہلا حرف جو ہے وہ ناقص ہے، اس کو مثال کہتے ہیں، جو واو اور یا ہو. اگر تیسرا لفظ یا اور واو ہو تو اس کو فعل ناقص کہتے ہیں. فعل مضارع کیونکہ یہ 3 حرف کا ہے تو اس کے اوپر جب بنائیں گے تو حرف مضارع میں سے کوئی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تو جو غائب کا صیغہ ہوتا ہے اس میں یا استعمال ہوتا ہے، یو بنے گا. اور کیونکہ یہ فعل مثال میں جو فعل مضارع ہوتا ہے اس کا واو جو ہے حذف کر دیا جاتا ہے، تو یہاں سے جب واو کو ختم کرتے ہیں تو یوقیو بنتا ہے، اور مخاطب میں یا کے بجائے تا آتا ہے تو تقیو بن جاتا ہے. جب فعل امر بناتے ہیں تو فعل امر میں تا کو حذف اور لفظ کو مضموم کرتے ہیں. مضموم کرنے کے لیے آخری لفظ سکون آتا ہے تو تقیو سے تا غائب ہو گیا اور یا پر جو ہے سکون آ گیا. فعل ناقص میں جو امر جو ہوتا ہے اس میں سے تیسرا حرف جو ہے وہ حذف کر دیا جاتا ہے تو باقی بچتا ہے کی، اور کی کا مطلب ہے تو ہمیں بچا، اور عذاب نار آگ کے عذاب سے. بہت ہی خوبصورت عربی ہے، سچی بات ہے، بعد دفعہ دیکھ کے بڑا مزہ آتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. آیت 202. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. یہی لوگ ہیں، ان کے لیے حصہ ہے اس میں جو انہوں نے کمایا، اور اللہ جلدی حساب لیتا ہے. سریع الحساب، سریع جلدی حساب لیتا ہے اللہ. جو کسبو جو کمایا انہوں نے، اور یہی لوگ وہی ہیں جو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کہتے ہیں. ان کے لیے ان کے کاموں کا حصہ موجود ہے. آیت 203. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. اور تم اللہ کو یاد کرو گنتی کے چند دنوں میں کہ جو جلدی 2 دنوں میں چلا گیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو دیر سے چلا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. ان کے لیے جو ڈرتے ہیں، اور تم اللہ سے ڈرو اور جان لو یقیناً تم اس کی طرف جمع کیے جاؤ گے. یہاں پر ذکر جو ہے منا کے ذکر میں ٹھہرنے کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہاں چند دن ٹھہرنا ہے، تو جو جلدی 2 دنوں میں چلا گیا یعنی 12 تاریخ کو وہ واپس آ گیا، اور یا وہ جو 13 تاریخ تک رکا یعنی کہ تعجلہ جس نے جلدی کی اور 2 دن میں چلا گیا، اور جو اس نے تاخیر کی تاخرہ، یہ دونوں باب 5 ہیں. اور وہ ہو اللہ سے ڈرنے والا، متقی ہونا چاہیے اس کو، تو اس کے لیے اس میں کوئی گناہ نہیں. اور تم اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ واعلموا، اور جان لو، یہ فعل امر ہے کہ اللہ تم سب کو اللہ کی طرف جمع ہونا ہے. فذکروا یہ فعل امر ہے، اور اللہ تعالیٰ ہے کہ تم یاد کرو، تم ذکر کرو اللہ کا.
مینا میں جب ٹھہرو. تعجلا اور تاخرہ یہ باب 5 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو جلدی 2 دنوں میں یعنی کہ 12 تاریخ کو واپس آ گیا مینا سے تو اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو ٹھہرا اور وہ 13 تاریخ کو واپس آیا تو اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں. تو جو لوگ خاص طور پہ سعودی عرب کے باہر سے حج کرنے آتے ہیں ان کو چاہیے کہ جب انہوں نے رکنا ہی ہے تو مینا میں ہی رک لیں بجائے اس کے کہ وہ مکہ میں آ کے رکیں. باب 5 جو ہے اس نے اپنے آپ کو بنایا ایک عمل سے گزر کر کچھ بنایا یا تبدیلی سے گزرنا. جلدی چلے گئے یا دیر سے گئے. اتقا متقو بہت دفعے پڑھ چکے ہیں، یہ متقی سے ہے، اللہ سے ڈرو اور وہ کام فرمانبرداری کرو اللہ کی اصل میں، اور اس کی ہر بات مانو ڈر کے جو اس نے تم کو کرنے کے لیے کہا ہے. آیت 204. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جن کی باتیں تم کو اس دنیا کی زندگی میں بھلی لگتی ہیں اور وہ اپنے دل کی باتوں پر اللہ کو گواہ بھی بناتا ہے اور وہ بدترین دشمن ہے. یہاں پر بالکل آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ یہ جو ہے سبجیکٹ آیا، لیکن یہ بہت زیادہ حد سے ریلیٹڈ بھی ہے. وہاں پر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو جو ہے بتاتے ہیں کہ اس امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھو، یہ جو ہے کیا کہتے ہیں قصر کرے گا، اور ہم جو ہے وہ قصر نہیں کریں گے، ہم تو مکے سے آئیں. بہت ساری باتیں کرتے ہیں اور اس کو اللہ کو اس کی ان باتوں پر اللہ کو گواہی بناتے ہیں. یہاں سعودی گورنمنٹ جو ہے امام کو ریاض سے سیدھی جاتی ہے تاکہ لوگوں کی یہ کنفیوژن دور ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہاں پر بھی تم کو ایسے لوگ ملیں گے، تم کو ان کی باتیں بھلی لگیں گی، وہ تمہارے بدترین دشمن ہے. وہ ذو الخصام. آیت 205. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. اور جب وہ پیٹ پھیر کر جاتا ہے تو زمین میں بھاگ دوڑ کرتا ہے تاکہ اس میں فساد پھیلائے اور تباہ کرے کھیتی اور نسلیں، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا. اب یہ یہاں پیٹ پھیر کے جاتا ہے باپ 5 استعمال ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ جیسے حج کا ذکر چل رہا تھا تو جیسے حج سے وہاں سے واپس جاتا ہے تو پھر زمین میں بھاگ دوڑ کرتا ہے تاکہ اس میں فساد پھیلائے اور تباہ کرے کھیتی اور نسلیں، تباہ کرے نسلیں، لوگوں کو قتل کرے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا. لا یفسدہ لا تعلیل کا ہے، یعنی کہ جو ریزننگ دیتا ہے، اور پھر وہ وہاں پر جا کے فساد کرتے ہیں. باب 4 خود اپنا عمل کرنا. یہلکو یہ جو ہے ہلاک کرتے ہیں لوگوں کو، اور یحبو اور اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے لوگوں کو سے محبت نہیں کرتا جو فساد کرتے ہیں اور لوگوں کو ہلاک کرتے ہیں. باب 4 استعمال ہوئے ہیں سارے، جو سب جو ہیں خود عمل جیسے کیا جاتا ہے. آیت 206. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو تو اس کی عزت اس کو گناہ پر آمادہ کرتی ہے، سو ان کے لیے جہنم کافی ہے اور وہ یقیناً بہت برا ٹھکانہ ہے. اتقی باب 8 کا فعل امر ہے، واحد کا صیغہ ہے. واتقو ہم پڑھتے ہیں جو کہ جمع کا صیغہ ہوتا ہے، باب 8 ہی ہوتا ہے، اور وہ ڈرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ سب کے لیے ہوتا ہے. یہاں پر واحد کا صیغہ استعمال ہوا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اور وہ اس لیے نہیں ڈرتے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ڈرے تو ہماری عزت جو ہے وہ خراب ہو جائے گی، تو وہ اپنی حرکتیں جاری رکھتے ہیں. فحسب و جہنم ان کے لیے ٹھکانہ جو ہے جہنم کافی ہے،
اور ولبیس مہاد لام جو ہے توکید کا استعمال ہوا ہے، اور یقیناً وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ قیلا یہ اجوف کا فعل ماضی مجہول ہے۔ فعل ماضی مجہول میں جیسے فعل ماضی ہوتا ہے قتل، تو اس نے قتل کیا، اور جب اس سے اس کا مجہول بناتے ہیں قتلا، تو اس کا قتل ہوا۔ تو جب وہ کہتا ہے قالا، اور قتلا جب اس سے کہا جاتا ہے کہ تم ڈرو اللہ سے، تو اس کو پھر جو ہے اتقی، یہ واحد کا امر ہے، اور طریقہ وہی ہے، صرف جو ہے کیا کہتے ہیں تتقیوں میں جو ہے دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس پہ سکون آتا ہے مجزوم کرنے کے لیے، اور کیونکہ یہ فعل ناقص ہے تو اس کا آخری حرف اصلی جو ہے وہ محذوف کر دیا جاتا ہے، حذف کر دیا جاتا ہے، تو اس سے جو ہے اتقی سے اتقی بنتا ہے، آپ کے نیچے زیر ہوتا ہے۔ ولا بیسا، یہ لام جو ہے توکید کے لیے استعمال ہوا ہے، اور بیسا جو ہے یہ کیا کہتے ہیں فعل ہے، اور اس فعل میں جو ہے الزام تراشی اسے کہتے ہیں نا مبالغہ آرائی ہوتی ہے، اب تک مطلب سب سے زیادہ مطلب جو ہے وہ اس کے معنوں میں جاتا ہے، ان کے لیے جو ہے فیصل میعاد ان کے بہت ہی یقیناً وہ جو ہے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ آیت 207 ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد۔ اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیچ ڈالتا ہے، اور اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے۔ یہاں پر جو ہے ناس کے ساتھ جو ہے خبر جو ہے وہ معذوف ہے، جس کا مطلب ہے کوئی، مطلب ہم میں سے کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیچ ڈالتا ہے، یعنی کہ سب کچھ کرنے کو تیار ہوتا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور ہم بندوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے، اور اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے، رؤوف بالعباد۔ یہاں پر سوال ہوا اللہ تعالیٰ نے کیا ابتغاء، یہ مفعول جلی ہے، یہ مصدر ہے، باب 8 کا مصدر ہے، اور یہ مصدر ہے جو ہمیں عمل کا سبب بتاتا ہے، جو جملہ فعلیہ میں مفعول کے بعد آتا ہے۔ یہ مصدر قلبی عمل کو بتاتا ہے، جیسے خواہش، درخواست، احترام، خوف وغیرہ، وہ جو ہیں اپنے آپ کو بیچتے ہیں اللہ کی خوشنودی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ آیت 208 يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ اے جو ایمان لائے، تم مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہیں کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جو اللہ تعالیٰ مسلمانوں ہم سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ پورے کے پورے داخل ہو، ساری باتیں ماننی ہیں، یہ نہیں کہ ایک مانگے نہیں، ایک بات پہ عمل کر لیا دوسری چھوڑ دی، تو پوری طرح سے اسلام میں داخل ہو، اور جو لوگ پوری طرح سے داخل نہیں ہوتے، ان ادر ورڈس وہ جو ہیں شیطان کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں۔ تتبعو جو ہے یہ باب 8 کا مضارع ہے، کیونکہ تم جو ہے وہ شیطان کی پیروی نہیں کرو، اور وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، مبین کھلا دشمن ہے۔ آیت 209 فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم۔ پھر اگر تم ڈگمگا گئے اس کے بعد کہ تمہارے پاس کھلی نشانیاں آ گئیں، تو تم جان لو بے شک اللہ بڑا غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ تو ایک دفعہ آپ
مسلمان ہو گئے، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو گئے، آپ کے پاس کھلی نشانیاں آ گئیں، پھر اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے ڈگمگانے کی. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ تم جان لو، فعلموا، تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بڑا غالب، بڑی حکمت والا ہے، عزیز الحکیم. دونوں جو ہیں اس میں مبالغہ استعمال ہوئے ہیں یہاں پر. آیت 210. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. کیا وہ اس کے منتظر ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے بادلوں کے سائے میں ان کے پاس آئیں اور معاملے کا فیصلہ ہو جائے اور تمام معاملات اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ وہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں مسلمان ہوتے صحیح سے؟ کیوں نہیں صحیح کام کرتے؟ کیا وہ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ اور فرشتے جو ہیں ان کے پاس آئیں اور وہ فیصلہ کر دیں؟ تو اور یہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ تمام معاملات جو ہیں اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. الحمدللہ آج کا سبق ہمارا اختتام پذیر ہوا. PDF فائل کا لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، اس کو جب آپ کلک کریں گے تو ایکسیس ریکویسٹ جنریٹ ہوگی. جب ایکسیس پہ آپ کلک کریں گے تو وہ ریکویسٹ میرے پاس آئے گی اور میں اس کی پرمیشن دوں گا تو انشاءاللہ آپ اس کو ایکسیس کر سکیں گے.